اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج درس میں آپ کو پچھلے جو ہفتے میں نے بات شروع کی تھی اسی سے متعلق اسی کو آگے میں نے جاری رکھنا ہے۔ اس سے متعلق چند باتیں اور عرض کروں گا۔ میں نے پچھلے ہفتے آج سے 130 سال پرانی بات شروع کی تھی کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، یعنی حضور کی زندگی میں، ہندوستان میں عیسائیوں نے یلغار کی تھی کہ عیسائیت کو وہاں پہ غلبہ ہو جائے اور تمام مذاہب کے ماننے والے جو ہیں وہ عیسائیت قبول کر کے اس میں شامل ہو جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور بہت کامیابی بھی ان کو ملی۔ ہندوؤں میں بھی سے بھی بہت سارے لوگ عیسائی ہو گئے، اور حتیٰ کہ مسلمانوں میں سے بہت بڑی تعداد لوگوں کی، ہزاروں کی تعداد لوگ جو تھے وہ عیسائی ہو گئے۔ مختصر کرتا ہوں، اس وقت میں نے بڑی لمبی بات تفصیل سے سمجھا دی تھی۔ اب میں چونکہ آگے چلنا چاہ رہا ہوں، اس لیے اس کا صرف پچھلی قسط کا جو ہے نا وہ خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت پادری ہینری مارٹن کلارک ایک بہت ہی پاپولر پادری تھا۔ اس نے پنجاب میں اپنا ایک جو عیسائی میڈیکل مشن جو تھا وہ سوسائٹی ایک بنائی۔ وہاں پہ امرتسر کا ضلع ہے اور ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جس کا نام جنڈیالہ ہے، اور اس میں اس نے بڑی تیزی کے ساتھ میڈیکل مشنری بلانے شروع کیے، اور انہوں نے تبلیغ کرنی شروع کر دی، اور بہت سارے مسلمانوں کو بھی انہوں نے عیسائی بنا لیا۔ وہاں ایک بہت ہی شریف النفس انسان تھے جن کا نام میاں محمد بخش تھا۔ مسلمان تھے، احمدی نہیں تھے، احمدیت سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن شریف آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو، نوجوانوں کو ٹرین کرنا شروع کیا، اور عیسائیوں کی اس تبلیغ اور ان حملوں کا انہوں نے منہ توڑ جواب دینا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں جو عیسائی تھے اس زمانے کے، ان کو بہت سخت باد مخالف کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی ان کو محسوس ہوا کہ ہمارے سامنے کوئی مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، اور ہم آرام سے ہی اب اپنا جو مشن تھا اس میں آرام سے کامیابی حاصل نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے جب آپس میں میٹنگ کی اور اس کو سیریس ڈسکس کیا کہ یہ بندہ کون ہے میاں محمد بخش، اور اس نے کیا یہ شور ڈال دیا ہے، اچھے خاصے ہم لوگوں کو عیسائی بنا رہے تھے۔ تو اس زمانے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ڈاکٹر پادری ہینری مارٹن کلارک یہ فزیشین بھی تھا، ڈاکٹر بھی تھا اور پادری بھی تھا۔ تو اس نے ایک خط مسلمانوں کو لکھا، جنڈیالہ کے مسلمانوں کو، اور اس کو مخاطب کیا میاں محمد بخش صاحب کو، اور ساتھ ہی وہ خط لکھا سارے مسلمانوں کو، یعنی اوپن کر دیا، اوپن لیٹر تھا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک ڈیبیٹ کر لیں، اور اپنے جو ساتھی مسلمان ہیں، بڑے بڑے جو چوٹی کے علماء ہیں، ان کو بھی شامل کرنا تو شامل کر لیں، تو آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں، ایک مباحثہ یا ایک ڈیبیٹ کر لیں، اور پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون جیت گیا کون ہار گیا، اور جو ہار جائے گا تو اس کے بعد پھر اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ ہمارے رستے میں آ کے اپنی گفتگو کریں، یا ہماری ڈیبیٹس میں آ کے سوال جواب کر کے ہمارے معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں پھر کھلا چھوڑ دیں، پھر ہم جس کو چاہیں کنورٹ کر لیں۔ اگر یہ مباحثہ نہیں کرنا، یا اس میں سے ہار جاتے ہیں، یا مباحثہ کرتے ہی نہیں ہیں، یہ ڈیبیٹ کرتے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ کو اجازت نہیں ہوگی کہ آپ دوبارہ کبھی بھی ہمارے راستے میں آ کے روک بنیں، پھر آپ کو خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھنا ہوگا۔ ان کو یہ یقین تھا کہ مسلمانوں میں کوئی شخص اس قابل نہیں ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ان کو پتہ تھا نا مسلمانوں کا، اس لیے ان کو پتہ تھا کہ اس عقیدے کے ساتھ کوئی بندہ ہمارے سامنے آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ سیم عقیدہ رکھ کے بیٹھے ہوئے۔ جو ڈوبتی ہوئی کشتی کا ناخدا ان کا تھا، ناخدا کہتے ہیں جو کشتی کو چلانے والا ہوتا ہے، ڈرائیور اس کا، وہی ان کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے۔ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمان پہ زندہ بیٹھا اور ہمیں بچانے کے لیے وہ آئے گا قیامت سے پہلے۔ تو اس لیے ان کو پتہ تھا کہ اس عقیدے کے ساتھ کوئی بندہ سامنے آ ہی نہیں سکتا جو ہمارا مقابلہ کرے۔ جب انہوں نے یہ خط لکھ دیا تو میاں محمد بخش کو بڑی پریشانی بھی ہوئی، اور انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، کوئی نہیں نظر آیا کہ جو اس میدان میں
عیسائیوں کا مقابلہ صحیح طریقے سے کر لے، کیونکہ میاں محمد بخش خود کوئی بہت بڑے عالم نہیں تھے، لیکن شریف النفس ہونے کی اور دل میں خدا کا خوف رکھنے کی وجہ سے ان کو بڑا خدا تعالیٰ نے یہ توفیق دی تھی کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے ان کے رستے میں روکیں باندھ دی تھیں۔ لیکن ان کو جب یہ خیال آیا کہ سیریس ڈیبیٹ ہونی ہے اور اس میں پادریوں کے بھی چوٹی کے علماء آنے ہیں، تو پھر ہماری طرف سے بھی کوئی تگڑا بندہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنی فریاد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھی۔ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ حضور آپ اس وقت اسلام کو بچا لیں۔ انہوں نے لکھا کہ اہل اسلام جنڈیالہ اکثر کمزور اور مسکین ہیں، اس لیے خدمت شریف عالی میں ملتمس ہیں۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب للہ اللہ کی خاطر اہل اسلام جنڈیالہ کی امداد فرماؤ، ورنہ اہل اسلام پر دھبا آ جائے گا۔ یہ خط پڑھ کے حضور کو یہ 13 اپریل 1893 کی بات ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ 93، اس کا مطلب یہ ہے کہ 89 میں حضور دعویٰ کر چکے ہیں، 89 میں جماعت بنا چکے ہیں، اور یہ 93 کی بات ہے۔ 13 اپریل 1893 حضور نے جواباً خط لکھا میاں محمد بخش کا ذکر کرتے ہوئے کہ میاں محمد بخش نے مجھے یہ خط لکھا ہے کہ جنڈیالہ کے مسلمانوں کو یہ چیلنج کیا گیا ہے، تو یہ خط میں اب عیسائیوں کے لیے لکھ رہا ہوں، اور اوپن لیٹر ہے۔ یہ کیا لکھا؟ حضور نے فرماتے ہیں کہ جنڈیالہ کے مسلمانوں کا ہم سے زیادہ حق نہیں، یعنی وہ اکیلے ہی نہیں ہیں اس بات پہ کہ وہی اسلام کو بچائیں، بلکہ ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہم اسلام کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا بلکہ جس حالت میں خداوند کریم اور رحیم نے اس عاجز کو انہی کاموں کے لیے بھیجا ہے، تو ایک سخت گناہ ہوگا کہ ایسے موقع پر خاموش رہوں۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو اطلاع دیتا ہوں کہ اس کام کے لیے میں ہی حاضر ہوں۔ اب یہ اوپن اس چیلنج کو قبول کیا حضور نے اوپنلی کہ میں حاضر ہوں، میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں، میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ بحث زندہ مذہب اور یا مردہ مذہب کی تنقیح کے بارے میں ہوگی، یعنی یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ فیصلہ کر دے گی کہ کون سا مذہب زندہ ہے، کون سا مرا ہوا ہے، اور دیکھا جائے گا کہ جن روحانی علامات کا مذہب اور کتاب نے دعویٰ کیا ہے وہ اب بھی اس میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ یعنی کلیم ہی تو نہیں ہے، صرف یہ تو نہیں ہے کہ کلیم کرتے ہیں جی ہم زندہ مذہب ہے، ہم زندہ مذہب ہے۔ اسلام تو کلیم کرتا ہے آج بھی، لیکن کیا مسلمانوں میں جان ہے؟ عیسائی کلیم کرتے ہیں ہم سب سے بہترین مذہب ہیں، کیا عیسائیوں میں جان ہے؟ زندہ ثابت کر سکتے ہیں اپنے مذہب کو؟ حضور نے فرمایا اہل اسلام کا کوئی فرد اس تعلیم اور علامات کے موافق جو کامل مسلمان ہونے کے لیے قرآن کریم میں موجود ہیں اپنے نفس کو ثابت کرے، اور اگر نہ کر سکے تو دروغ گو ہے، نہ کہ مسلمان، جھوٹا ہے۔ اگر وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ جو قرآن نے کہا ہے وہ سب آج بھی ویسے کا ویسے ہی موجود ہے میرے میں، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ پھر جھوٹا ہے۔ اور ایسا ہی عیسائی صاحبوں میں سے ایک فرد اس تعلیم اور علامات کے موافق جو انجیل شریف میں موجود ہے اپنے نفس کو ثابت کر کے دکھلائے، اور اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو وہ دروغ گو ہے، یعنی وہ جھوٹا ہے اور عیسائی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ 18 اپریل، یہ 13 اپریل کو ان کو خط ملا تھا، 18 اپریل 1893 کو عیسائیان جنڈیالہ کی طرف سے ڈاکٹر ہینری مارٹن کلارک جو ان کا سرغنہ تھا، جو ان کا لیڈر تھا، اس نے حضور کو ایک لکھا خط۔ اب یہ دیکھیں نا بھاگنے کا ایک طریقہ۔ ہینری مارٹن کلارک کو پتہ تھا کہ یہ کام خراب ہو گیا، ہم مرزا غلام احمد صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے بہانہ مارا کہ چلو اسی طرح جان چھٹ جائے گی اور مسلمان بھی ایک دم طیش میں آ جائیں گے، اور مرزا صاحب بھی خاموش ہو کے گھر بیٹھ جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں تو بات ہی نہیں کی گئی، ہمیں تو چیلنج ہی نہیں کیا گیا۔ انہوں نے لکھا، ہینری مارٹن کلارک نے لکھا کہ ہمارا دعویٰ نہ آپ سے پر جنڈیالہ کے محمدیوں سے ہے۔ کیسے دیکھیں لفظ، دیکھیں کیسے استعمال کیے کہ آپ تو مسلمانوں میں شمار ہی نہیں ہوتے، اور ہم نے تو محمد کے ماننے والوں کو یعنی محمدیوں کو چیلنج کیا ہے۔
آپ تو مسلمانوں میں شمار ہی نہیں کیے جاتے۔ کہنے لگے، لکھا ہے کہ ہم آپ کی دعوت قبول کرنے سے قاصر ہیں، ہم نے نہیں آپ کا چیلنج ماننا، ہم نے تو آپ کو چیلنج نہیں کیا، ہم نے آپ کی دعوت نہیں ماننی۔ ان کی طرف ہم نے خط لکھا ہوا ہے اور تاحال جواب کے منتظر ہیں، یعنی جنڈیالہ کے مسلمانوں کو جو ہم نے خط لکھا تھا ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے تو جواب ہی نہیں دیا، آپ کو تو ہم نے چیلنج ہی نہیں کیا اور آپ محمدی مسلمان ہی نہیں ہیں۔ ہاں، لمبی بات لکھنے کے بعد اینڈ پہ اس نے لکھا کہ اگر وہ آپ کو تسلیم کر کے اس جنگ مقدس کے لیے اپنی طرف سے پیش کریں، یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا ریپریزنٹیٹیو مرزا غلام احمد ہوں گے، تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارا کچھ عذر نہیں، ہم بلکہ ہمیں خوشی ہوگی، پھر ٹھیک ہے۔ ہنری مارٹن کلارک کو یہ خیال تھا کہ مسلمان تو ان کے خلاف کھلے فتوے دے چکے ہوئے ہیں کہ یہ کافر ہیں اور یہ قابل قتل ہیں، تو وہ کیسے اپنا ریپریزنٹیٹیو ان کو بنائیں گے؟ وہ تو نہیں بنائیں گے۔ اس لیے اس نے آخر پہ اپنی طرف سے کوشش کی بڑا پولائٹ ہونے کی کہ اگر وہ تمہیں آپ کو وہ بنا دیں اپنا ریپریزنٹیٹیو تو کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی فکر والی بات نہیں، ہم مان لیں گے۔ لیکن اسے یقین تھا کہ وہ نہیں بنائیں گے۔ مگر کیا ہوا کہ 23 اپریل 1893 کو، اب دیکھیں 13 اپریل کو انہوں نے خط لکھا، 18 کو پھر انہوں نے جواب دیا عیسائیوں نے، پھر 23 کو اس خط کے جواب دیتے ہوئے پادری صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا۔ اب حضور کی طرف سے اسی مہینے میں 23 تاریخ کو پھر واپس جواب جا رہا ہے کہ میں اپنے چند عزیز دوست بطور امبیسڈر کے، سفیر کے طور پہ منتخب کر کے آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، اور میرا خیال ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ اس پاک جنگ، یہ اس نے عبداللہ اتھم ان کا ایک پادری تھا، اس نے اس کا نام جنگ مقدس رکھ دیا تھا کہ یہ جو ڈبیٹ ہونی ہے یہ ایک طرح کی جنگ ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان، اور یہ مقدس جنگ ہے، پاکیزہ جنگ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس پاک جنگ کے لیے آپ مجھے مقابلے پر منظور کریں، فرمائیں گے۔ جب آپ کا خط پہلا خط جو جنڈیالہ کے بعض مسلمانوں کے نام ملا تھا، تو میں نے یہ عبارتیں پڑھیں کہ کوئی ہے کہ ہمارا مقابلہ کرے، یہ چیلنج ہے مجھے، تو پھر میری روح یہ بول اٹھی کہ میں ہی تو دعوے دار ہوں مسیح موعود ہونے کا اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کا، تو میرے سے زیادہ کس کی ذمہ داری ہے اس چیز کو نبھانے کی؟ اس لیے میں فیصلہ کر لیا کہ میں ہی ہوں جس نے یہ ڈبیٹ لڑنی ہے آپ کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنڈیالے میں کوئی مشہور اور نامی فاضل نہیں ہے، کوئی تگڑا مولوی جنڈیالے میں کوئی نہیں ہے، یہ تمہیں پتہ ہے، اور آپ کی شان سے بھی بعید ہوگا کہ آپ عوام سے الجھتے پھریں۔ اب حضور نے بھی یہ بات بالکل ان کو صحیح سمجھانے کی کوشش کی کہ تم اگر اتنے بڑے پادری ہو تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کے جو بیچارے اتنے پڑھے لکھے اور علماء نہیں ہیں، ان کے ساتھ جھگڑنے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ یقیناً تم بھی یہ نہیں چاہتے ہوگے، اور اس عاجز کا حال آپ پر مخفی نہیں ہے، یعنی میرا آپ کو سب کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں۔ یہ حضور اصل میں ان کو بتانا چاہ رہے تھے، یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ حضور نے تو مختلف موقعوں پہ ان پادریوں کے دانت کھٹے کیے تھے، ان کو بھاگنا پڑا تھا پہلے سے، اس لیے حضور ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس عاجز کا حال آپ پر مخفی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں، کہ آپ صاحبوں کے مقابلے کے لیے پورے 10 سال سے میدان میں کھڑا ہوں، 10 سال ہو گئے ہیں، یعنی حضور کے دعوی مسیحیت سے بھی پہلے کے حضور عیسائیوں کے مقابلے کے لیے میدان میں کھڑے کہ میرے ساتھ کوئی مقابلہ کرو آ کے۔ جنڈیالے میں میری دانست میں ایک بھی نہیں جو میدان کا سپاہی تصور کیا جائے۔ انہوں نے یہ کلیئر کر دیا کہ مسلمان سادہ سے ہیں، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی بھی اس طرح کا اس لیول کا بندہ نہیں ہے جو وہاں مقابلہ کر سکے تمہارا۔ حضور نے لکھا کہ چاہیے کہ یہ بحث صرف زمین تک محدود نہ ہو۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کو توجہ سے سنیے، کیونکہ بعد میں جو کہانی میں پوری آپ کو سنانے والا ہوں جو ہوا وہ اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ یہ بحث صرف زمین تک محدود نہ رہے، یعنی یہاں نہیں کہ صرف ہم نے امرتسر میں آ کے ڈیبیٹ کرنی ہے اور باتیں دلیلوں اور پوائنٹس پہ ختم ہو جانی ہیں، نہیں، فرمایا بلکہ آسمان بھی اس کے ساتھ شامل ہو، یعنی اللہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو۔ اللہ کیسے شامل ہوگا؟ ڈیسیجن کیسے اللہ میاں دے گا؟ دلیلوں کے ساتھ نہیں، فرمایا مقابلہ صرف اس بات میں ہو کہ روحانی زندگی
اور آسمانی قبولیت اور روشن ضمیری کس مذہب میں ہے؟ روحانی زندگی کس مذہب میں ہے؟ کون سا مذہب زندہ ہے؟ آسمان ثابت کرے گا، اللہ ثابت کرے گا یہ. اور میں اور میرا مقابل یعنی میں اور اپوننٹ اپنی اپنی کتاب کی تاثیریں اپنے اپنے نفس میں ثابت کریں. اب یہ جو ہے یہ دلیل نہیں ہے، یہاں پہ یہ آرگومنٹ نہیں ہے، اپنے نفس میں ثابت کریں. میں مسلمان ہوں، میں تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ میری طرف دیکھو، اسلام زندہ مذہب ہے. تم سچا اپنا ریپرزنٹیٹیو سامنے پیش کرو گے، وہ ثابت کرے گا کہ دیکھو میری طرف، عبداللہ اتھم، میرا نام عبداللہ اتھم ہے، میری طرف دیکھو، میں عیسائیت کا نمائندہ ہوں، میں تمہیں اس عیسائیت کی سچائی اور روحانیت ثابت کر کے دکھاؤں گا. میری طرف دیکھو، میں تم پہ نشان ظاہر کروں گا، میں پیشگوئیاں کروں گا، میں نشان ظاہر کروں گا. حضور نے کہا کہ یہ ڈیبیٹ صرف زمینی نہیں رہنی، اس میں آسمان کو بھی شامل کر لو، اللہ کو بھی شامل کر لو کہ وہ کس کی تھرڈ میں ہے، کس کی ہیلپ کے لیے کھڑا ہے. اب حضور نے چونکہ اس میں خط میں لکھا تھا کہ میں اپنے ایمبیسڈر بھیج رہا ہوں، تو حضور نے اپنے ایمبیسڈروں کو بھیج دیا، خط دے کے ڈاکٹر ہینری مارٹن کلارک کی طرف بھیج دیا. کس لیے بھیجا تھا؟ کہ جا کے کنڈیشنز ساری کی ساری طے کر لو ان کے ساتھ، مناظرے کی کیا شرائط ہوں گی. حضور خود نہیں گئے، چند لوگوں کو ایمبیسڈر بنا کے بھیج دیا. 24 اپریل 1893 24 اپریل 1893 کو ڈاکٹر ہینری مارٹن کلارک نے یہ خط پڑھ کے حضور کو جواب لکھا. کہتے ہیں کہ جناب نے جو مسلمانوں کی طرف سے مجھے مقابلے کے لیے دعوت کی ہے، اس کو میں بخوشی قبول کرتا ہوں. آپ کی سفارت نے یعنی آپ کے ایمبیسڈرز نے آپ کی طرف سے مباحثہ اور شرائط ضروریہ کا فیصلہ کر لیا ہے. اب یہ میں اس لیے ڈیٹیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھتے جائیں کہ ساتھ ساتھ کتنی سپیڈ کے ساتھ، یہ اس زمانے میں ہے جب ابھی انٹرنیٹ اور ڈاک اور یہ اور وہ اور خطیں اور ٹیلی فون اور اس قسم کی چیزیں نہیں تھیں. 125 سال 150 سال پرانی بات کر رہا ہوں، جس وقت اتنی تیزی کے ساتھ، یعنی ایک خط آ جا رہا ہے تو کل اس کا جواب جا رہا ہے، کل خط جا رہا ہے تو پرسوں اس کا جواب واپس آ رہا ہے. اتنی سپیڈ تھی، حضور کو اس قدر جوش تھا تبلیغ کا. اب یہ 23 کو حضور نے خط دے کے اپنے ایمبیسڈرز بھیجے اور 24 کو مارٹن کلارک نے آگے جواب دے دیا اگلے ہی دن. کہتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے کنڈیشنز رکھی تھیں اور شرائط ضروریہ کا جو فیصلہ انہوں نے کیا میرے ساتھ بیٹھ کے، ہم نے دونوں جس پہ ہم اوورنس ہو گئے ہیں، اطلاع بخشیں کہ اب آپ ان شرائط کو قبول کرتے ہیں یا نہیں. کہتے ہیں کہ جی میں نے اب ان ریٹن آپ کو وہ ساری کنڈیشنز بھیج دی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں، میرے ایمبیسڈرز نے جو کنڈیشنز رکھی ہیں ان میں سے فلاں کنڈیشن مجھے نہیں منظور، انہوں نے غلطی سے رکھ دی ہے، یا اس کو یوں نہیں یوں کر لیں. تو آپ ایک دفعہ اس پہ سائن کر دیں، آپ اس کو بتا دیں کہ آپ نے ان سب کنڈیشنز کو بھی قبول کر لیا ہے. ٹائم تو ایسے دوڑ کے گزرتا ہے کہ میں ابھی تمہید ہی باندھ رہا ہوں. تو اچھا جی، حضور نے 25 اپریل کو 25 اپریل 1893 اگلے ہی دن جیسے ہی وہ خط لے کے پہنچے وہاں پہ، حضور نے جواباً لکھا. اب جواب خط کا اگلے ہی دن واپس جا رہا ہے کہ میں ان تمام شرائط کو منظور کرتا ہوں، بغیر کسی چینج کیے. حضور نے کہا میں نے ایکسیپٹ کر لی، تمہاری جو بھی کنڈیشنز ہیں سب کی سب میں نے ایکسیپٹ کر لی. حضور نے اس کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ کیا، مطلب وہ کنڈیشنز اپنی جگہ پہ ہیں، اسی کے مطابق ہوگا، لیکن حضور نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ایک مباہلہ بھی کر لو. اس ڈیبیٹ کے ختم ہونے کے بعد اینڈ پہ مباہلہ کر لینا میرے ساتھ. فرمایا کہ فریق عیسائی یہ کہے گا، یعنی وہ پارٹی جو ہے، کرسچن پارٹی جو ہے، وہ کہے گی کہ وہ عیسیٰ مسیح ناصری جس پر میں ایمان لاتا ہوں، یعنی وہ عیسائی کہے گا، وہی خدا ہے، اور قرآن انسان کا افتراء ہے، یعنی قرآن انسانوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے، خدا کا کلام نہیں ہے، خدا کی کتاب نہیں. اور اگر میں اس بات میں، یعنی یہ عیسائی کہہ رہا ہے،
اگر میں اس بات میں سچا نہیں تو میرے پر 1 سال کے اندر کوئی ایسا عذاب نازل ہو جس سے میری رسوائی ظاہر ہو جائے۔ یہ عیسائیوں کا بیان ہوگا مباہلے کے لیے۔ اب مسلمانوں کی طرف سے حضور ہیں، حضور کا کیا بیان ہوگا؟ حضور کہتے ہیں ایسا ہی یہ عاجز یعنی میں حضرت مسیح علیہ السلام دعا کرے گا کہ اے کامل اور بزرگ خدا، میں جانتا ہوں کہ در حقیقت عیسیٰ مسیح ناصری تیرا بندہ اور تیرا رسول ہے۔ خدا نہیں ہے، تیرا بندہ اور تیرا رسول ہے، خدا ہرگز نہیں۔ اور قرآن کریم تیری پاک کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا پیارا اور برگزیدہ رسول ہے۔ اور اگر میں اس بات میں سچا نہیں تو میرے پر 1 سال کے اندر اندر کوئی ایسا عذاب نازل کر جس سے میری رسوائی ظاہر ہو جائے، اور اے خدا میری رسوائی کے لیے یہ بات بھی کافی ہوگی کہ 1 برس کے اندر تیری طرف سے میری تائید میں کوئی ایسا نشان ظاہر نہ ہو جس کے مقابلے سے تمام مخالف عاجز رہیں۔ یعنی اگر اور کچھ بھی نہ ہو تو یہ بھی کافی ہو جائے گا کہ اللہ میرے ساتھ میری تائید میں کوئی اور نشان بھی ظاہر نہیں کر رہا۔ کتنا کلیئر مباہلہ ہے۔ حضور نے کہا کہ یہ ڈیبیٹ ختم ہونے کے بعد اینڈ پہ مباہلہ بھی کر لینا میرے ساتھ۔ پھر حضور نے نشان نمائی کا بھی کہا کہ 1 سال کے اندر اندر کوئی نشان دکھا دے وہ بندہ جس کو یہ یعنی جو مقابلے پہ کھڑا ہوگا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر 1 سال کے عرصے میں دونوں طرف سے کوئی نشان ظاہر نہ ہوا، یعنی نہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی نشان ظاہر ہوا حضور کا کوئی خاص میریکل، اور نہ ہی عیسائیوں کی طرف سے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فیصلہ ہوگا۔ تو اس کے جواب میں حضور نے یہ فرمایا کہ یہ راکم یعنی یہ لکھنے والا خود یعنی حضرت مسیح علیہ السلام اس صورت میں بھی اپنے تئیں مغلوب سمجھے گا۔ میں ابھی سے ایکسیپٹ کر لیتا ہوں کہ وکٹری تمہاری ہے اور میں ہار گیا اگر میری طرف سے نشان ظاہر نہ ہوا۔ کتنی کلیئر بات ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے خدا پہ اتنا یقین تھا کہ ہم میں سے کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی بات شروع نہیں ہوئی، ابھی ڈیبیٹ نہیں ہوئی، ڈیبیٹ کے بعد مباہلہ نہیں ہوا، مباہلے کے بعد سال نہیں گزرا، لیکن اتنی یقین اور تحدی کے ساتھ حضور فرما رہے ہیں کہ اگر 1 سال کے اندر اندر میری تائید میں کوئی نشان ظاہر نہ ہوا، تو نہ تمہاری طرف ظاہر ہوا نہ میری طرف ظاہر ہوا، تو بھی میں تمہیں اتنا بڑا مارجن دیتا ہوں کہ میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ پھر میں ہار گیا اگر میری طرف سے نشان نہ ظاہر ہوا۔ یعنی یہ یقین ہے کہ میری طرف سے نشان ضرور ظاہر ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور فرمایا کہ میں مغلوب سمجھوں گا اپنے آپ کو اور ایسی سزا کے لائق ٹھہروں گا جو بیان ہو چکی ہے، یعنی جو اوپر بیان کی گئی۔ وہ لمبی ایک بات ہے، میں اس کو اب آپ کے سامنے دوبارہ نہیں ریپیٹ کرتا کہ وہ جب ہارے گا تو وہ بندہ اپنے دعوے بھی واپس لے گا اور دوسرے کی بیعت بھی کر لے گا، اور یہ وہ ساری باتیں تھیں۔ حضور نے فرمایا وہ ساری سزا میں اپنے اوپر لیتا ہوں۔ اب جب وہ ڈیبیٹ شروع ہوگی تو وہاں جب ہم پہنچیں گے تو وہ ساری بڑی مزے کی اس میں چند ایک باتیں ہیں، لیکن ایک آخری بات کر کے میں پھر آج کا چونکہ ٹائم ہو گیا تو درس ختم کر دیتا ہوں، یا ہمیں درس کا ٹائم بڑھانا پڑے گا۔ جب آپ نے نشان دکھانے اور مباہلے کے متعلق مباحثے کے دوران میں بار بار فریق مقابل کو توجہ دلائی، لیکن ان میں سے کوئی اس روحانی مقابلے کے لیے آمادہ نہیں ہوا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ حضور نے مباہلے کا اور نشان دکھانے کا دو ڈیفرنٹ چیزیں، ایک مباہلہ ہے کہ یا تم رسوا ہوگے یا میں رسوا ہوں گا، جو سچا ہے وہ ٹھیک رہے گا، جھوٹا رسوا ہو جائے گا، بے عزت ہو جائے گا۔ دوسرا نشان میریکل، کوئی اسپیشل چیز۔ یہ دو چیزیں جب دونوں حضور نے لکھی تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ ان کے پاس جواب تھا نہیں، وہ کر کچھ نہیں سکتے، تو ان کو پتہ تھا کہ یہ دونوں کام ہم نے نہیں کرنے، نہ ہم نے مباہلہ کرنا ہے، مباہلہ کریں گے تو ان کو پتہ تھا مارے جائیں گے، نشان ہم دکھا نہیں سکتے، ہمارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں روحانی لحاظ سے۔ جو ان کا سرغنہ تو بیسیکلی مارٹن کلارک تھا، لیکن وہ چونکہ مذہبی آدمی نہیں تھا،
یعنی مذہبی سے مراد یہ کہ عالم نہیں تھا، وہ پادری تو کہلاتا تھا لیکن وہ عالم بہت بڑا نہیں تھا. وہ سمجھتا تھا کہ مسلمانوں اور عیسائیت کے بارے میں پی ایچ ڈی کرنے والا مولوی عبداللہ عاصم ہے، جو عبداللہ آتھم کے نام سے بعد میں کنورٹ ہو کے عیسائی ہو گیا تھا. تو اس کو یہ خیال تھا کہ یہ تو مولویوں ہی میں سے آیا ہے، قرآن کا بھی اس کو پتہ ہے، عیسائیت کا بھی اس کو پتہ ہے، تو یہ بہت بڑا چیمپئن ہمارا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں جی جواب کیا دینا ہے. تو عبداللہ آتھم اپنے خط میں لکھ رہا ہے حضور کو، جواباً لکھتا ہے عبداللہ آتھم جس نے ڈیبیٹ کرنی ہے بعد میں. وہ کہتا ہے کہ ہم اس امر کے قائل نہیں ہیں، میں نہیں مانتا اس بات کو کہ تعلیمات قدیم کے لیے معجزہ میریکل، یعنی پرانی جو تعلیمات ہیں، بہت 2000 سال پرانی جو تعلیمات گزر چکی ہیں، میریکل جو ہے جدید کی اس زمانے کا میریکل کچھ بھی ضرورت ہے. وہ کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ آج کے زمانے میں ہمیں کوئی میریکل دکھانے کی ضرورت ہے. یہ ہمیں میننگس لیس بات ہے، ایسے میننگس لیس بات ہے. اس لیے ہم معجزے کے لیے کچھ حاجت اور نہ استطاعت اپنے اندر دیکھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں اس قابل کہ نہ تو ہم کو معجزہ دکھا سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے معجزوں کی. معجزات پرانی باتیں ہو گئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر جناب، یعنی آپ حضرت مسیح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، اگر آپ کسی معجزہ کو دکھانے کے لیے آمادہ ہیں تو ہم اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بند نہ کریں گے. اور جس قدر اصلاح اپنی غلطی کی آپ کے معجزے سے کر سکتے ہیں، اس کو اپنا عین اپنا فرض سمجھیں گے. ہاں ٹھیک ہے، آپ میریکل دکھا دیں تو ہم بڑی خوشی سے دیکھیں گے اس میریکل کو. اور اگر ہمیں لگے گا اس میں کہ ہم نے کوئی گڑبڑ کی تھی یا ہم غلطی پر ہیں یا ہمارے اندر کوئی کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں، تو ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ہم نہ تو معجزہ دکھانے کے قابل ہیں اور نہ ہی ہم معجزہ دکھائیں گے، اور نہ مانتے ہیں ان باتوں کو کہ اس زمانے میں کوئی معجزہ دکھا سکتا ہے. آگے اب سین چینج ہو جاتا ہے. اب حضور نے جنڈیالہ کے مسلمانوں کے ساتھ مل کے اب اس جو مباحثہ ہونا ہے، جو جنگ ہونی ہے، جو امرتسر میں ہونی تھی، اس میں اب جانا ہے. تو جانے کے لیے ایک وفد کو بھیجا ہے کہ جا کے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ طے کر لیں، کہاں بیٹھنا ہے، کس نے آنا ہے، کس نے جانا ہے، کس نے بات کرنی ہے، یہ وہ. اب ساری باتیں کرنے کے لیے ایک اور وفد جو ہے وہ جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. بڑی مزے کی ایک دو باتیں ہیں جو وہاں پادری جو ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک کے پاس بیٹھے، اور پھر مارٹن ہنری کلارک جو ہے وہ دوڑ کے عبداللہ آتم کے گھر چلا گیا، اور وہاں کیا باتیں ہوئیں، وہ کیسے لیک ہوئیں وہ باتیں، اور پھر حضرت مسیح السلام تک کیسے پہنچی. وہ بڑی مزے کی ایک روداد ہے، وہ میں آپ کو اگلے ہفتے انشاءاللہ سناؤں گا. جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.